اضافہ ہو. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری ٹائم ایک عام انسان بھی ہوتا ہے ہر وقت وہ اس کی کوئی ان کیس وہ سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے نا تو ہر ٹائم وہ یوں ہی نہیں دیکھتا کہ یار یہاں سیکیورٹی میں یہ اس پہ شک کروں یار یہ ویپن لے کر تو نہیں کھائے وہ نہیں اس کا جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس میں وہ الرٹ ہوتا ہے کہ یار کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور کس کی کیا موومنٹ ہے. اب جب ڈیوٹی ٹائم اس کا ختم ہو گیا وی آئی پی پرسنالٹی چلی گئی اب اسے پتا ہے کسی کو خطرہ نہیں ہے اب وہ نارمل لائف میں اب وہ اس طرح سے چیکنگ نہیں کرے گا لیکن اس کی فطرت میں آ جائے گا کہ وہ شک اسی بنا پہ کرے گا اپنے دوستوں کی کہے گا یار خیر ہے تو ذرا ایکسپوز کیوں بیٹھا ہے خیر بھی ہے یعنی کہ اس کی ایک ہیبٹ میں یہ شامل ہو جاتا ہے تو اس لیے اسپیشلی میں نے اسے چیک نہیں کیا. لوگ تو آپ کہیں جاتے ہیں مثال ویسے ہی چلے گئے نارمل بغیر کسی جگہ بھی چلے گئے تو آپ نے چلے گئے کوئی چیز ہے وہاں پہ تو آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا چلتا نہیں آگاہی ہو جاتی ہے آگاہی ہو جاتی سوال کر ہے. رہا ہاں نہیں وہ آگاہی ہو جاتی ہے میں آئے کہ گائی ہوئی ہے آپ آگاہی ہو جاتی ہے. میں اب وہی بتاتا ہوں نا کہ ابھی میں نے مثال پہلے کیا تھی ایک ہوتا ہے باضابطہ اگر وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہا ہے تب تو وہ پورے ایک ایک پل وہ موومنٹ پہ نظر رکھے گا لیکن وہ نہیں اگر کر رہا تو پھر کیا ہے کہ پھر بھی اس کی عادت میں یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ اسی پوائنٹ ابھی اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ سرسری ایک ہوتا ہے تفصیلی. تو وہاں پر ہمارا جو وزٹ تھا وہ سرسری وہ تفصیلی نہیں کیونکہ ہمارا منزل کچھ اور تھی. کہہ رہے کہ آپ نے سرسی کیا جیسے آپ سرسی بیٹھے جا کے تو سرسی میں آپ کو کچھ تو محسوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ ہے وہاں پر کچھ ہے اور بلکہ اسپیشلی جس چیز کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ ممکن ہے کہ ماضی میں گزر چکا ہو یا مستقبل قریب میں فنانشلی ڈسٹربنس کی طرف کچھ معاملات ایسے نظر آ رہے تھے کہ اس سے لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ یا گزر چکا ہے یا مستقبل میں آنے والا ایسے کچھ معاملات تھے. وہاں پہ کیا نظر آ رہا تھا چیز ہے چیز ان کے گھر میں کیا جادو کرنا کیا وہی جادو کے اثرات وہاں پر تھے لیکن اس کو ابھی میں نے سرسری اس لیے کہا کہ جب تک ہم اس کو باضابطہ نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین کے اندر نہیں وہ اب پتہ کیا معاملہ ہے اب یہ انتہائی بد اخلاقی ہوتی ہے پھر راہ میں جاتے ہیں کہ یار تیرا بھی مسئلہ ہے میں کرنا ایک بندہ خواہش مندی نہ ہو تو میں پکڑ کے کیوں چل بھائی تیرا میں کر دوں تو یہ اخلاقاً بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کو ویسے ایک سوال پوچھ لوں یہاں پہ جواب میں ہاں جی ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے دنیا کے اندر یعنی کہ جو ہماری دنیا وہ دنیا سے وہ نہیں تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ دنیا کے ان زمین کے اوپر موجود گھروں کی چھتوں کے اندر جنات موجود ہیں. اب ایک ان کی موجودگی کو اگر ہم دیکھیں تو جب تک اس کو ہم الگ الگ نہ کریں ایک ٹیسٹ کے بعد تو پھر ہم یہ رائے قائم کر دیں گے ہاں جی یہ ایسے ہی ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ ایک چیز کی موجودگی ہے ہی کنفرم ہم تعداد میں وہ ہم سے زیادہ ہیں. ان کیس کے اگر ہم اس گھر کے اندر 10 لوگ رہ رہے ہیں نا وہ اس گھر کے اندر ہو سکتا ہے 10,000 رہ رہے ہیں یعنی زمین تو یہی استعمال کریں گے نا وہ زمین تو کوئی نئی ان کے لیے نہیں ہوگی ان کی ایوریج بہت زیادہ ہے وہ ہم سے پہلے دوسرا ان کی زندگیاں لمبی ہیں ہاں تو اس لیے اس میں پھر وہ اسپیشلی جب ہو تو پھر ہم اس کو ڈائگنوز پھر الگ کرتے ہیں. وہ ڈائگنوز کا جب آپ اس کلاس میں تھوڑا سا ترغیب دینے کے لیے نیت سے کر سکتے ہیں کیا چیز ابھی موجودہ صورتحال میں کہ اس گھر کے معاملات تھوڑے سے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کر کے بتا سکیں اس کا بہترین حال دیکھیں ابھی میں نے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کے لیے اب آپ نے خود دیکھنا ہے نا آپ کہتے ہیں یار میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ نہیں میں آپ کو وہ جب پیپر دے دیتا ہوں آپ خود پڑھتے ہو نا تو خود دیکھ لو گے یار کچھ ہے کہ نہیں تو میں نے پورا ایک چارٹ بنا لیا اس میں علامات ہیں وہ علامات ایسی ہیں کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بڑا مہربانی والا کام کیا ہے. بیماریاں ہوتی ہیں 2 قسم کی ایک ہوتی ہے جسم کی بیماری اور دوسری ہوتی ہے روح کی بیماری. جسم کی بیماری
کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس کی دعا مٹی سے اگنے والی چیزوں میں ہے، یعنی کہ جڑی بوٹیاں جن سے دعائیں بنتی ہیں۔ تو اب اگر وہ روح کی بیماری ہے تو روح کی بیماری کا جو علاج ہے وہ اللہ کے کلام سے ہے۔ اب دونوں کی ڈائگنوز ایسی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت علامات سے پہلے بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ ان کیس ایک شخص کو بخار ہو، بخار ایک علامت ہے، خود بیماری نہیں، خود بیماری نہیں ہے، وہ بیماری کی علامت ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں تمہیں یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ جو بخار تھا وہ اب ٹیسٹ کیا کرے گا، دیکھیں گے یار یہ بخار کے ٹی بی کی وجہ سے تو نہیں ہے، ٹی بی میں بخار ہوتا ہے، یار یہ کینسر کی وجہ سے تو نہیں ہے، کینسر میں بھی بخار ہوتا ہے، یار یہ ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، اس میں بھی بخار ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ بیسیکلی انٹسٹائن کی انفیکشن ہے، انتڑیوں کی انفیکشن، انتڑیوں میں جب انفیکشن بنی تو بخار کے ذریعے اللہ نے آپ کو آگاہی دی کہ بھئی کچھ کار ورنہ تیرے جسم میں پرابلم ہو رہا ہے۔ اب وہ بخار جسم کے کہیں درد کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اب جب وہ بخار ہوگا آپ فزیشین کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر اس کے مطابق ڈائگنوز کرے گا، ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا یار یہ میڈیسن لو آپ ٹھیک ہو جائے، تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح کی بیماریوں کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ظاہر اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اپنے علاج کی طرف توجہ دو، کیونکہ شیطان نے روح کے اوپر وار کر دی ہے اور یہاں سے اب بچنا تمہارا مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کے گرد و نواح میں بہت سی ایسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن سے آپ خود کہتے ہیں یار یہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، جیسے جادو ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یار گھر سارا صاف ستھرا ہے لیکن وہ فلاں جگہ سے ایک بو آتی رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس سمیل کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ وہاں ہوگا بھی کچھ نہیں لیکن وہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یار یہاں پر اب پانی کا کنسیپٹ نہیں ہے، اچانک خرم صاحب کہتے ہیں یار پانی کتوں ڈگیا ہے میرے سے، لیکن پانی گرنے کی جگہ کوئی نہیں، پانی گرا ہے، پانی کے چھینٹے بارش کی طرح۔ تو بارش کی طرح کئی لوگوں میں تو ایسے کہ پوری پوری بالٹی گرا دی ہے، کپڑے گیلے ہو گئے، تو اٹھ کے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو سارا جسم گیلا ہو گیا۔ اور گوشت کی بدبو، ہاں گوشت کی بدبو یہ خاص کر اس جگہ جس جگہ سے آئے وہاں کنفرم ہو جاتا ہے، سلسل آتی ہے بہت۔ ہاں یہ اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح پھر بہت سی علامات ہیں، وہ تو بلکہ میں آپ کو وہ پیپر دوں گا نا، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ ساری چیزیں پھر میں نے ڈائگنوز کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے کہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کیس کے کپڑے آپ کے ٹھیک ٹھاک پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر، اچانک کیا ہوتا ہے کپڑے آپ نے استری کر کے پہنے یا استری کر رہے ہیں، دیکھا یار یہ کپڑے ہی کٹ گئے ہیں، تو کاٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ میں نے ایسا بھی لوگوں میں دیکھا ہے، ہاں ایسا بھی لوگوں میں دیکھا ہے کہ یوں پہنے ایک خاتون کہتی ہے میں نے یوں قمیض دیکھی تو میرے سامنے یوں کٹ گئی۔ ہاں یہ ہو جاتا ہے۔ گوشت کی بدبو مجھے اتنی سگریٹ پیتے آتی ہے، میں تو پوچھتا رہنا گوشت پریشان ہو جاتے ہوں کہ ہمارے گھر میں آتا تو ہے نہیں بھوگ یہ بالکل یہ۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر جیسے کہ ابھی میں کچھ دن پہلے میرے عزیز ہیں، میں ان کا علاج کرنے کے لیے جب گیا، اس کی وجہ کیا بنی، ان کے ریسٹورنٹ پہ کیا ہوا کہ خون کے چھینٹے آئے، بڑے پریشان۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کاریگر ہیں یا یہ جو بھی ہمارا یہاں چکن کو استعمال ہوتا ہے یہ اس میں سے جو ہے نا گندگی پھیلا رہے ہیں، یہ صحیح دھوتے نہیں ہیں۔ کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، ایک بار اگنور کیا، 2 بار اگنور کیا، 3 بار اگنور کی، اب دیکھا کہ کاروبار گرنا شروع ہو گیا۔ جب کاروبار گرنا شروع ہو گیا پھر توجہ دی کہ یار یہ جس دن سے یہ خون آنا شروع ہوا اس دن سے کاروبار کا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب جب میرے پاس آئے پھر میں نے ان کو جب اس معاملے میں بریف کیا تو کنفرم ہو گیا کہ یار وہ خون گرنا اس چیز کی علامت تھی کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے، آپ نے اگنور کیا، آج کاروبار جو ہے گر پڑا ہے، زیرو کی طرف جا چکی ہے۔
اسی طرح اور بہت سی علامتیں جو آپ کے گرد و نواح میں موجود ہوتی ہیں. کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے اکثر, یہ نہیں کہ روزانہ ہی لازمی, اکثر آپ کے نوالے کے اندر سے بال برآمد ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو کہ یار یہ بال اتنی صفائی سے کھانا بن رہا ہے لیکن بال کیسے آ گئے. یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے. اسی طرح پھر اور بہت سی ہے, وہ ایک لمبی تفصیل ہے. یہ ہوگی ظاہری طور پہ علامات. پھر کچھ ہوتی ہیں خواب کے ذریعے وہ علامات جادو کی آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. خواب میں کیسے؟ خواب میں آپ دیکھیں گے نارمل خواب جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. آپ خواب میں دیکھیں گے کہ آپ کسی جگہ پہ گزر رہے ہیں, راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ جاتے ہیں گھوم کے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں اور دل میں یہ تصور آتا ہے کہ یار راستہ نہیں مل رہا, میں گم ہو گیا. تو یہ بندش کا جادو ہوتا ہے کہ جس میں کہ آپ کو باندھ دیا جاتا ہے, نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. آپ کے تمام معاملات آہستہ 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 گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر خواب کے اندر ایک عام سا خواب جس کو لوگ بہت کم اس کو غور کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یوں سوئے ہیں اچانک یوں تبک کے تو آنکھ کھل جائے. کچھ بغیر خواب کے کچھ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بلندی پہ جا رہا ہوں, پاؤں پھسلا گرا ہوں, تو ایک دم تبک کے یوں آنکھ کھل جاتی ہے. یا پھر میں کہیں سے جا رہا ہوں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ خواب بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. پھر خواب کے اندر مردے دیکھنا, قبرستانوں میں دیکھنا, اپنے آپ کو بیابانوں میں دیکھنا, ایسی جگہوں پہ دیکھنا جہاں ویرانہ ہے, جہاں انسان دوسرا کوئی نہیں, سمندروں کے قریب دیکھنا, پہاڑوں میں اپنے آپ کو دیکھنا, اندھیری جگہوں پہ دیکھنا. یہ بھی پھر اس طرح کے اور بہت سے پھر معاملات کے درندے اگر آپ دیکھیں وہ آپ کے پیچھے پڑے ہیں تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک ہوتی ہے. اور پھر اکثریت میں ہم بڑا اچھا کئی میں نے لوگوں کو دیکھا وہ تعبیر اس کی کچھ اور کر دیتے ہیں کہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں, بلندی کی طرف جا رہا ہوں اور میرے پاؤں جو ہے وہ زمین سے اوپر جا رہے ہیں اور میں اڑ رہا ہوں. وہ بیسیکلی جادو کی علامت ہے. جبکہ اب جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو اڑتا دیکھو تو بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ کو بلندی بھی نہیں. حالانکہ نہیں, وہ جادو کی علامت ہوتی ہے. اور بلکہ وہ ایک شخص نے مجھے آ کر ایسے ہی خواب سنایا کہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اڑتا ہوں تو اندھیرے میں رات کے ٹائم, تو اب اڑتے 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 اب یہ معاملہ ہوا کہ اب میں روشنی میں اڑنا شروع ہو. تو میں نے جب اس کے معاملات دیکھے میں کہا یار بات سن, پہلے تو اندھیرے میں جو اڑ رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے ارد گرد معاملات اتنے اسٹرانگ تھے کہ ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ تو گرنے والا ہے, تیرا بھرم باقی تھا. اب جب روشنی میں آ گیا ہے تو اب تو ایسا گرے گا کہ ہر بندہ کہ خیر ہویا کہ یہ ٹاٹے نا یہ معاملات حالات ٹاٹے ہمیں کیویں ہوگی. اور اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن سے یہ خواب دیکھا اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ٹاٹے کوئی پرابلم ہوا کہ سیدھے آسمان تو زمین پہ آ گئی. اسی طرح خواب کے اندر بہت سی علامات ایسی ظاہر ہو جاتی ہیں. اور ایک اہم چیز, سوتے ہوئے جب آپ اٹھے نا اچانک آنکھ کھلتی ہے, بڑی دیر کے بعد بندہ سنبھلتا ہے تو ارد گرد دیکھیں نا تو یہ اوپر والی سائڈوں پہ مختلف قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے نظر آنا شروع ہو. کوئی چونٹیاں چل رہی ہیں, کوئی ہیولے سے نظر آنا, جن کی جاگ پڑے آپ لیکن وہ اچانک ابھی پوری طرح آپ ہوش میں نہیں آئے تو یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں. یہ جادو کی علامتوں میں سے علامت ہوتی ہے. اور پھر ایک اہم علامت جس کے بعد 100% آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یار میں پھنس چکا ہوں, وہ کیا, آپ تنہائی میں کسی ایسی جگہ سے تنہائی میں بیٹھا ہوں, اکیلا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, اچانک مجھے لگے کہ یار پیچھے کوئی کھڑا ہے, یہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے, یا ادھر ساتھ کوئی بیٹھا ہے. یہ وہم جب آنا شروع ہو جائے پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایسے جن کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو بذات خود جادوگر ہے, اور وہ آپ کے معاملات کو اس طرح قابو کرنا شروع ہو گیا کہ آپ آہستہ 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 جس ٹارگٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو اس میں اکثر خواتین یہ زیادہ تر کہ میں
ہنڈیا پکا رہی تھی، ایسے لگا پیچھے کوئی کھڑا ہے، میں چلتی ہوں تو ایسے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ نمازی حضرات کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں بڑا پکا، پھر خود ہی وضو بھی کر لیا، خود ہی کہیں گے یار کسی نکل جائے نہ پڑھو، میرے پاس جان ہی چھڑا لو۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ جب وہ ایک کافر جن مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ پھر نماز کی طرف نہیں جانے دیتا، بندے پہ بڑا بوجھ ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے بس یہ نکل جائے، اور خود سوچ بھی رہا تھا کہ یار میں غلط کر لوں گا، سمجھ کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو ایک میں نے مختصر علامات آپ کو بتائی۔ تو یہ اصل میں بزرگ میری سیریس بات ہے، یہ بڑے زبردست اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ان کو اس چیز کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری باقی کلاس کے ساتھی ہیں نا، یہ ببلی پپو ٹائپ جو ہے، یہ اسٹریٹ فائٹر سے اصل میں آئے ہیں، روہے اور کیون دیکھیں وہ دوربین والا سسٹم، تو ان کو ابھی وہ نالج آئے گا تو وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ایسے روحانی ہوائی چیز نکالیں اور ایسے کر کے چھوڑ دیں۔ اب وہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے جو سر ہیں، وہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، وہ بڑا قابل اس پہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں جی، اصل جو ٹارگیٹ ہے وہ تو اب آئے ہیں، وہ تو کر کے جائیں۔ ٹارگیٹ نہیں الحمدللہ، وہ ہمارے جو جب آپ ہم سے نہیں ملے تھے تب انہوں نے ہمیں کافی آگاہی کی تھی اس معاملے میں۔ میرے تو یہ ماشاءاللہ سے پہلے سے بڑے زبردست نالج دینے والے میرے یہ استادوں میں شامل ہیں الحمدللہ۔ تو آج یہی ان کے ساتھ آپ کی ملاقات مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب علم والا علم والے سے ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے آنکھ والا آنکھ والے کو۔ اب یہ باقی کلاس کا وہ انکل نے ایک مثال دے دی نا کہ ان کو ایک دفعہ بس کے نیچے لانا پڑے گا، تاں ہی انہیں پتا چلے گا کہ اکھا ہے۔ جب تک بس کے نیچے نہیں دیں گے اور پوچھتے ہی رہے گا تیری اکھا ہے کے لیے، بھائی یہ روحانی معاملات ہیں، غیبی معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں ان کو بتا دیتے آپ یہ چیزیں کر دیں۔ ہاں جی، نہیں اصل بات یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس فیملی کے کوئی تعلق ہوں اور ان کے گھروں میں نہ ہو۔ اب میں اس فیملی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو یہ میرے قابل احترام اس فیملی کے بزرگوں میں سے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جہالت ایک عروج پہ ہے، علم نہیں ہے۔ ہر بندہ کام والی کو علم والا سمجھتا ہے، کام والی نو کیا گل سن میری نوح جڑی ہے نا میرے تابع نہیں گی، اور کام والی گئی پتہ نہیں کسی مسیح کو چلی گی، کسی کو چلی گئی، انہوں نے کہا باجی تسی ٹینشن نہیں لینی، تسی پتر دے بیڈ دے تھلے مار دو تو باقی علاج میں کر لاں گا۔ اور باجی کی کر دی، پتر دے بیڈ تھلے صفائی کرا دے مار چھڑیا۔ بات یہ اس طرح بیگم کو بھی نہیں علم، فیملی کو علم ہی نہیں ہے۔ علماء اکرام کے پاس علم ہے نا، یا علم والوں کے علم ہے۔ اب وہ آپ کام والی کو کراؤ گے، اپنے میاں جا کے ہنسی دے گی، کچھ لکھ کے دے دے، انہیں بے وقوف تویز لکھ کے دیتا انہیں چلے جانا دوبارہ علاج نہیں کرانا جی علاج ٹینگ نہیں کرانا نا، اگر کچھ چیز ہے ہاں جی الحمدللہ، کیوں نہیں یہ ساتھ ان کو لے کے جائیں، ان کو علاج کرواؤ انشاءاللہ۔ اس معاملے میں اس کیمرے کے ایسا کبھی بھی ہو نا بلا جھجک اس میرے کمرے کے ساتھ آپ یہ سوال کر دیا کریں۔ اب مجھ سے اگر ایسا نہیں ہوتی، مجھے روزانہ ایسے لوگ ملتے ہیں، میرے دل میں آ جائے یار میں اس کو بتاؤں، لیکن نہیں بتاتا۔ کیوں؟ اس کی ریزن آج کے دور کے اندر جس بندے کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اس نے کیا کرنا، اس نے کہنا یار گل سن تنہیں میں گل دسا تیرے بڑا معاملہ ہے، اتنے پیسے لگے میں تھوڑا کام کر دیتا ہوں۔ اب یہ ایک عام معاملہ ہو چکا ہے۔ جب ایسی صورت میں ایک حقیقی معاملہ ہوگا، وہ بھی اگر یہ حرکت کرے نا تو پھر ایک انسانی فطرت ہوتی ہے یار سارے ایسا معاملہ ہے، تو پھر جو حقیقت ہوگا اس کو بھی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ غلط، وہ بھی لہٰذا اس معاملے میں وہ بھی میرے پاس انتظام ہے۔ آپ رات کو 2 بجے آ جاؤ اور میانی صاحب چلتے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ساری انہوں نے جو سوال کیا بڑا ویلڈ اور بہترین سوال ہے۔ میانی صاحب کیا مطلب ایسے معاملات بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ لوگ رات کو 1 بجے کے بعد ادھر غلط کام کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ میں نے دیکھے بھی ہیں۔ قبرستان بڑا پڑا ہے۔ وہ نا مجھے بندے نے، میں سٹارٹنگ کی بات بتا رہا ہوں، میں ایک بندے کے ساتھ گیا، میں کہا یار پریشانی ہے، اس نے کہا تیرے بھائی ہو، میں کہا اچھا چل چلو، رات کو 1 بجے گئے، اب ہمارے سامنے اس نے ہانڈی وہاں میں اڑا دی، میں مان بھی گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ علم روحانی اور علم شیطانی میں فرق ہے۔ ہاں یہ چڑھا لو 1 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ چڑھ جائیں، وہاں چڑھ ہاں جاتی جی ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا، پیسے خرچوں چڑھا دیں، میرا آدمی امیر ایسے ہی ہے۔ اچھا اس میں یہ قرآن نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ نہیں بندہ مارنا اچھا میں اس میں تطبیق بتاتا ہوں، تطبیق کیا ہے سر، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 لاکھ روپے ایک
میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے ایک معاملہ دیکھا وہ مجھے سناتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ مجھے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ جادو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میں نے جادو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے جی میں ایک دوست ہے اور ہے وال چٹی نام کے گوال منڈی کا بندہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس نے کہا کہ یار وہ بارڈر کے پاس ایک بابا جی ہیں، ان کے ساتھ مجھے کام ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ کہتے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کام کیا ہے، گاڑیاں لی 3-4 دوست ہم وہاں چلے۔ نہیں خالد میں جانا فیصل کو فون آپ کر دو کہ ہم رات کو کسی ٹائم بھی آپ سے لے لیں گے یہاں سے، کیونکہ یہاں سے تو ساتھ ہی ہے نا، انہوں نے صبح نکلنا ساتھوں نے۔ ٹھیک ہے۔